سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ انی احببت حب الخیر، کہ اللہ تعالیٰ کی جو خیر کی محبت ہے میں اسے بہت پسند کرتا ہوں۔ اب یہ خیر کیا چیز ہے؟ تو خیر دنیا کی ہر طرح کی آسانی کو، ہر طرح کی آسائش کو، سہولت کو بھی خیر کہا جاتا ہے، اور ہر طرح کی باطنی اور روحانی نعمت کو بھی جو ہے وہ خیر کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ بہت غور طلب بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ہے اتنی بڑی بادشاہت ہے، تو اس کے لیے کوئی سیٹ اپ، کوئی نظام، کوئی مینجمنٹ، کوئی صلاحیت، کوئی ذرائع، وسائل، اسباب، بہت کچھ چاہیے۔ تو سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات سے محبت ہے کہ میرے پاس ایسی سہولیات ہوں، ایسے ذرائع، ایسے اسباب، ایسے وسائل ہوں کہ جس کے ذریعے میں اتنی بڑی سلطنت کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکوں۔ تو گویا کہ یہ نعمت بھی جو ہے یہ خیر کے اندر شامل ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے جو ہمیں قرآن پاک دیتا ہے کہ ہر زمانے میں، ہر دور کے لحاظ سے جو جدت آتی ہے، اور اس زمانے میں جو بھی اسباب و ذرائع اور وسائل ہوتے ہیں ان کا حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بالخصوص جو ہے ہندو پاک میں جو ہے کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ جدت کو پسند نہیں کیا جاتا، اور نئی چیزوں کو جو ہے وہ ایک تنقید کی نگاہ سے یا شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ موبائل ہیں، یہ ساؤنڈ سسٹم ہیں، یہ مائک ہیں، یہ سپیکرز ہیں، یہ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو گویا کہ یہ اس دنیا کے ذرائع اور اسباب ہیں، ان کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، یہ سب ٹھیک ہیں، کیونکہ ہر ایجاد، ہر علم جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خیر میں شامل ہے۔ اس کا استعمال برا ہو سکتا ہے مگر یہ بذات خود جو ہیں وہ برے نہیں ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے دور کے لحاظ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے ایسی سکلز دیجیے، ایسی صلاحیت دیجیے کہ جس کے ذریعے جو ہے میں اپنے رب کی یاد میں مزید اضافہ کر سکوں۔ یہاں پہ بہت اہم بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ بھی اسباب، ذرائع، وسائل اور صلاحیت کو مانگ رہے ہیں، مگر وہ کس نیت سے مانگ رہے ہیں؟ سوچ کیا ہے کہ اس کے ذریعے میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اور بھی کلوز اور بہتر ہو جائے۔ یہی سبق ہمیں قرآن دیتا ہے کہ ہر انسان اپنے دور کی ٹیکنالوجی کو، ایجادات کو، سکلز کو جب وہ اختیار کرتا ہے تو اس کا ٹارگٹ اور اس کا مقصد کیا ہو کہ اس سے میں اللہ تعالیٰ کے کام کر سکوں، نیکی اور خیر کے کام کر سکوں، لوگوں کے نفع کے کام کر سکوں، اور زیادہ بہتر انداز میں کر سکوں۔ ایک انسان کا کاروبار بہت بڑا ہو، کمپنی لیول کا اگر وہ کام کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس کو سیٹ اپ بھی اتنا ہی بڑا چاہیے ہوگا، اور جس انسان کے پاس جتنا مال ہوگا، جتنی صلاحیت ہوگی اور جتنی اس کے اندر سکلز ہوں گی، وہ اپنے کام کو اتنا ہی اچھے طریقے سے کر سکے گا۔ لہٰذا یہ دعا ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ سکلز، یہ صلاحیتیں، یہ ہنر، یہ ایبلٹی، یہ اسباب، یہ ذرائع، یہ وسائل مانگنی چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے مال بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر میرے پاس مال ہوگا تو میں کسی نیکی کو بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکوں گا۔ مال ہوگا تو آپ مسجد بنائیں گے، مدارس بنائیں گے، لوگوں کو راشن دیں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے۔ تو گویا کہ ان تمام باتوں کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ مال کے ساتھ ہے۔ لہٰذا مال کا مانگنا جو ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر اس کو مانگنا کسی جو ہے وہ اچھے پرپس کے لیے چاہیے۔